نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بالکل ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے جس کی پیش گوئیاں ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں کی تھیں۔ جی ہاں دوستو، ترکی کے بعد ایران کو بھی جان بوجھ کر آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ اچانک ایسا کیا ہوا جو ایران نے آرمینیائی فوج کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا دو ممالک کے درمیان چھڑنے والی جنگ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی ہے؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ انتہائی اہم معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ بات بڑی لیکن سادہ دوستو، انتہائی تشویشناک بھی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈر ہے یہ جنگ عالمی جنگ کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اگر اسے بروقت نہ روکا گیا تو یہ ایسے ممالک کی طرف پھیل رہی ہے جہاں سے تباہی بآسانی دیگر ممالک کی طرف پھیل جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ کا دائرہ کار پہلے ترکی تک پھیلا، جہاں ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ آذربائیجان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ دوسری طرف ترکی کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان نے بھی آذربائیجان کی ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ لیکن اس جنگ میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب آرمینیا کی فوج نے اپنے میزائلوں کا رخ اچانک ایران کی شہری آبادی کی طرف کر دیا۔ جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی سرزمین پر آرمینیا کے کسی بھی حملے کو ناقابل برداشت قرار دیا اور متنبہ کیا کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ انتباہ ایران کے علاقے میں 20 مارٹر مارنے کے بعد دیا گیا۔ ایرانی وزارت امور خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے آرمینیا کے مابین حالیہ جھڑپوں کے دوران ایرانی علاقے میں متعدد مارٹروں کی فائرنگ کے جواب میں کہا، ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں خطے میں شامل کسی بھی فریق کے ہمارے ملک میں کسی بھی حملے کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے ہم تمام فریقوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ضروری خیال رکھیں۔ دوستو، ایران نے آذربائیجان کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریہ آذربائیجان کی علاقائی سالمیت، شہریوں کے عدم تحفظ اور سنجیدہ مذاکرات پر دیگر ممالک کو توجہ دینی چاہیے۔ ایران نے نگورنو کاراباخ کے علاقوں پر آذربائیجان کی خود مختاری پر زور دیا اور جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے آرمینیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ مل کر ایران پر کسی بھی قسم کی گولہ باری کا سخت ترین رد عمل ایران کی طرف سے آرمینیا کو دیکھنا پڑ سکتا ہے، جو آرمینیا کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگا۔ لہٰذا آرمینی فوج اپنے علاقوں تک محدود رہے۔ اگر ایرانی شہریوں کا جانی نقصان ہوا تو امریکہ سے سخت رد عمل آرمینیائی فوج کو دیکھنا پڑے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ نگورنو کاراباخ کے علاقے پر آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر موجود اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کروائے۔ کیا اقوام متحدہ کو صرف ایران پر پابندیاں لگانے کی قراردادیں منظور کرنا اور ان پر فوری عمل کروانا آتا ہے؟ آخر اقوام متحدہ ایسا دوہرا معیار کیوں کر استعمال کرتا ہے؟ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے دستوں کے مابین نگورنو کاراباخ کے علیحدگی پسند خطے کے باعث شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسرا بڑا آذری شہر گنجا بھی آرمینیائی حملوں کی زد میں ہے، جبکہ ترکی نے آذری شہری علاقوں پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے ملنے والی تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق دونوں حریف ہمسایہ ممالک کی فورسز کے مابین شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ ان جھڑپوں کے دوران آذری دستوں کی طرف سے نگورنو کاراباخ کے مرکزی شہر سٹیپناکرٹ پر بھی نئے حملے کیے گئے۔ نگورنو کاراباخ کا یہ متنازع علاقہ آذربائیجان کا علیحدگی پسند خطہ ہے، جس نے ماضی میں اپنی خود مختاری کا یک طرفہ اعلان بھی کر دیا تھا اور جس کا انتظام کئی برسوں سے آرمینیائی نسل کے علیحدگی پسندوں کے پاس ہے۔ آذربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گنجا پر کیے جانے والے حملوں کے بعد آذری صدر الہام علیوف کے ایک مشیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا میں وہ تمام عسکری اہداف تباہ کر دیے جائیں گے جہاں سے گنجا پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھیں، آرمینیا مسیحی اکثریتی آبادی والی ریاست ہے جس کا خطے میں سب سے بڑا حلیف ملک روس ہے، جو اسے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جو نگورنو کاراباخ کو آج بھی اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ خطے میں ترکی آذربائیجان کا بہت قریبی اتحادی ملک ہے۔ دوستو، اس وقت آذربائیجان نے مزید 7 علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 8 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک 230 اموات ہو چکی ہیں۔ کاراباخ ریجن میں فریقین نے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید علاقے قبضے میں لینے کے بعد آذربائیجان کے صدر نے ملٹری کمانڈر کو مبارکباد بھی دی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ آرمینیائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے
मुल्क को फैसला को लम्हे का सामना करना पड़ा, क्योंकि कराबाख में आर्मेनियाई और आज़री अफवाज के माबैन लड़ाई तेज होती जा रही है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा है कि उनका मुल्क माजी में बारहा आर्मेनियाई पाबंदियां लगाने का मुतालबा करता रहा है। बताएं, यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय सिक्योरिटी तावन तंजीम ने आर्मेनिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सदर इल्हाम ने बाकू में टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि नगोर्नो काराबाख अज़रबैजान का है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे, हमारी सिर्फ एक शर्त है कि हमारे इलाके आज़ाद किए जाएं। सदर इल्हाम ने कहा कि आर्मेनिया और कुछ यूरोपीय रहनुमा इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। आर्मेनिया को यह मानना होगा कि काराबाख से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आर्मेनिया काराबाख से निकलने का वक्त तय करे, उसके बाद ही हम मिलिट्री एक्शन रोकेंगे। नाजरीन, ये जंग दो ऐसे मुमालिक के दरमियान जारी है जिनके बारे में बहुत से नावाकिफ थे। किसी को नहीं मालूम था कि अज़रबैजान और आर्मेनियाई मुल्क की हैसियत क्या है, लेकिन मीडिया पर आने के बाद लोगों को ये आगाही मिल गई कि ये दो ऐसे मुमालिक है जहाँ एक तरफ अक्सरियती मुसलमानों की है जबकि दूसरी तरफ मसीही अक्सरियती आबादी रहती है। अगर इस तनाजुर में जंग को देखा जाए तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक मालूम होती है। इस खित्ते में मुसलमान ब्लॉक अज़रबैजान की तरफ वाज़े नज़र आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान शामिल हैं, जबकि आर्मेनिया जो कि एक मसीही आबादी वाला मुल्क है, उसके ब्लॉक में फ्रांस, रूस और ढके छुपे अंदाज में जर्मनी और अमेरिका भी इसका साथ दे रहे हैं। मतलब साफ है, अगर इस गैर मामूली जंग को ना रोका गया तो ये आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।